بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، پچھلے 2 ہفتوں سے بالعموم ہم لوگ حقوق العباد کا تذکرہ کر رہے ہیں اور بالخصوص غیبت کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہم اگر دین اسلام میں غور کریں تو دین اسلام کے اندر جو احکامات ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. بعض احکام ایسے ہیں جن کا تعلق ہے حقوق اللہ سے، بندوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے یا محرمات ہیں، شراب پینا ہے. تو یہ ایسے احکام ہیں جن کا تعلق بندے کا اللہ سے ہے، بیچ میں دوسرے بندوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ایک آدمی اگر شراب پیتا ہے تو یہ صرف اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس میں دوسرے بندوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسی طرح ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا یا روزہ نہیں رکھتا تو اس میں دوسروں کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے. تو بعض احکام خاص طور پہ یہ جو عبادات ہیں ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور بعض احکام ایسے ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جیسے معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاشرت ہیں. اب اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے، لیکن مخلوق جو ہے وہ محتاج ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، کہ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور صرف بے نیاز جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری کسی نماز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہماری کسی نماز کے، کسی سجدے کے محتاج نہیں ہے. البتہ بندے کمزور ہیں، محتاج ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں جو کوتاہی ہوگی 1 منٹ کی توبہ میں اللہ اس کو معاف کر سکتے ہیں. لیکن حقوق العباد کی اگر کوتاہیاں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کسی قیمت پر معاف نہیں کریں گے. حقوق العباد میں انسان تو اشرف المخلوقات ہے. حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ اگر دنیا میں ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا.
اب اللہ تعالیٰ اپنا حق، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہمارے کسی رکوع اور سجدے کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ 70-80 سالہ زندگی میں اس نے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک رکعت نہیں پڑھی، اللہ کے سامنے ایک مرتبہ اس نے سجدہ نہیں کیا، 70-80 سال کی ایک لمبی زندگی کے اندر، لیکن مرنے سے پہلے اس نے 1 منٹ آنسو بہا کر، گر گڑا کر اللہ کے سامنے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی اتنی بڑی کوتاہی کو سیکنڈوں میں معاف کر دیں گے۔ لیکن حقوق العباد کی لائن کی اگر کوتاہی ہوگی تو وہ کسی قیمت پر معاف نہیں ہوگی۔ اب اگر ہم قرآن و حدیث میں غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں ہر جگہ۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہا جو لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہو، جو پیر جمعرات کے بھی روزے رکھتا ہو، جو لمبے لمبے سجدے کرتا ہو، نہیں، آپ نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر وہ ہے اللہ کی نگاہ میں جو لوگوں کے کام آئے۔ اور لوگوں کے کام آنا 2 طرح کا ہے، دنیاوی ان کی ضرورتوں میں بھی کام آنا اور دینی ضرورتوں میں بھی کام آنا۔ تو دینی جو ضرورت ہے یہ زیادہ بڑی ضرورت ہے، لہذا وہ لوگ جو لوگوں کے کام آتے ہیں، دنیا کی ان کی پریشانیوں میں بھی ان کا تعاون کرتے ہیں، اور دینی جو ضروریات ہیں، دینی تقاضے ہیں، ان میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ سچا مسلمان کون ہے، پکا مسلمان کون ہے، وہ کون سا مسلمان ہے جیسا مسلمان اللہ اور اس کے رسول دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ کے رسول نے عبادتوں کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے ایمان والے دیگر مسلمان محفوظ ہوں۔ یعنی سچا اور پکا مسلمان وہ ہے جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ وہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے، نہ اپنے کردار سے، نہ اپنے ایٹیٹیوڈ سے کسی کو تکلیف پہنچائے۔ اور ایک جملہ ہے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی بھی عجیب و غریب کہانی تھی۔ ایک جلیل القدر تابعی ہیں، لیکن پہلے یہ ڈاکو تھے، اور اتنے خطرناک ڈاکو تھے کہ لوگ ان کے نام سے ڈرتے تھے۔ ان کی توبہ کا واقعہ یہ ہوا کہ ان کو ایک عورت سے عشق ہو گیا، اور ایک دن رات میں وہ دیواروں کو پھلانگ کر اس سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ پڑوس میں کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز میں بالجہر وہ تلاوت کر رہا تھا، اور تلاوت کے دوران اس نے یہ آیت کریمہ پڑھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا جب ان کا دل اللہ کے ذکر کی وجہ سے کپ کپانے لگے، تھر تھرانے لگے، متاثر ہونے لگے۔ تو یہ آیت کریمہ، حالانکہ وہ تو اپنی معشوقہ سے ملنے کے لیے دیواروں کو پھلانگ کر جا رہے تھے،
لیکن یہ آیت کریمہ جب ان کے کان میں آئی تو سیدھے دل کے اندر اتر گئی، اور فوراً انہوں نے کہا قد آنا، اے اللہ وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا جب دل تیرے ذکر کی وجہ سے تھر تھرانے لگیں، کپ کپانے لگیں، متاثر ہونے لگیں، اور انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کیا اور واپس آئے۔ رات کا وقت تھا تو ان کو سونے کی کوئی جگہ چاہیے تھی، تو راستے میں ایک ویران گھر تھا جو ٹوٹا پھوٹا تھا، کوئی رہتا نہیں تھا، کھلا ہوا تھا، تو سوچا انہوں نے میں یہاں پر رات گزاروں گا۔ چنانچہ وہ بڑا گھر تھا، بہت سارے کمرے تھے، ویران تھا، کھلا پڑا تھا، وہ اندر جا کے ایک گوشے میں لیٹ گئے سونے کے لیے۔ تو اسی گھر میں ایک قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، جو مسافر تھے، سفر کے دوران انہوں نے پڑاؤ ڈالا، ان کو یہ ایک چھت نظر آئی آرام کرنے کے لیے، تو وہ یہاں آرام کے لیے رک گئے۔ اس زمانے میں لوگ جو سفر کرتے تھے تو کوشش کرتے تھے کہ رات میں زیادہ سے زیادہ سفر کریں اور دن میں آرام کریں، کیونکہ دن میں جو ہے دھوپ بہت تیز ہوتی تھی اور اس میں سفر مشکل ہوتا تھا۔ تو وہ قافلے والے آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ فضیل بن عیاض ایک دوسرے کمرے میں خاموشی سے ان کی بات سن رہے تھے۔ تو قافلے میں سے کسی نے کہا چلو سفر شروع کرتے ہیں، تو دوسرے نے اس سے کہا کہ نہیں، یہ فضیل بن عیاض کا علاقہ ہے، اگر ہم اس وقت یہاں سے نکلیں گے تو فضیل بن عیاض ہمیں لوٹ لے گا۔ یہ سننا تھا کہ فضیل بن عیاض جو ہے شرم کے مارے پانی پانی ہو گئے، اور انہوں نے اپنی ذات کو مخاطب بنا کے کہا کہ اے فضیل تیرا ناس ہو، تیری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ایمان والے تیرے نام سے ڈرتے ہیں۔ فوراً انہوں نے اللہ کے سامنے توبہ کی اور یہ طے کیا کہ میری توبہ کی علامت یہ ہوگی کہ اب ما بقیہ میں زندگی بیت اللہ کے پڑوس میں گزاروں گا، اور سارا وقت میں اللہ کی حرم کے اندر اللہ کے پڑوس میں گزاروں گا۔ چنانچہ وہ مکہ مکرمہ چلے گئے اور وہاں پر حرم کے قریب انہوں نے اپنی قیام گاہ جو ہے تلاش کی، اور وہاں رہ کر وہ جتنا وقت زیادہ سے زیادہ ملتا حرم میں، اور ظاہر ہے پھر مدینہ پاک بھی جاتے، وہاں کے حرم نبوی میں بھی خوب عبادت کرتے، تو سارا وقت عبادت میں اور علم حاصل کرنے میں لگاتے۔ تو اللہ نے ان کو ایسا قبول کیا کہ ان کا لقب پڑ گیا عابد الحرمین۔ حرمین میں، حرم مکی میں اور حرم مدنی میں ایسی عبادت کی کہ لوگوں کی زبان پر ان کا لقب پڑ گیا عابد الحرمین، حرمین میں عبادت کرنے والا۔ اور علم اتنا انہوں نے حاصل کیا اور اللہ نے اتنا علم ان کو عطا کیا کہ عبداللہ ابن مبارک، سفیان ابن عیینہ اور اسمعی جیسے ان کے شاگرد پیدا ہوئے۔ اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، سیر اعلام النبلاء کے مصنف، انہوں نے فضیل بن عیاض کے بارے میں کہا شیخ الاسلام۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے تھے، فضیل بن عیاض کے بارے میں، کہ میرے نزدیک پوری دنیا میں فضیل بن عیاض سے افضل کوئی شخص نہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بندہ کتنا ہی گنہگار ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، کب اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لے اور اس کو ایسی ہدایت دے جو دنیا کے لیے نمونہ بن جائے۔ ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اہدنا الصراط المستقیم جو ہدایت کی دعا ہے، وہاں سے ایسے گزرتے ہیں جیسے بائی پاس، پتہ ہی نہیں چلتا کبھی آیت نکل گئی۔ یاد رکھیے، قرآن کی ایک ایک آیت کو سوچ سوچ کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے
اور خاص طور پر اہدنا الصراط المستقیم پہ جب پہنچیے تو دل سے دعا کیجئے کہ اللہ سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر بندہ دل سے ہدایت کی دعا مانگے تو ہدایت کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ تو بہرکیف یہ بات تو ضمناً آ گئی، میں تو ان کی ایک بات نقل کر رہا تھا جس سے اندازہ ہوگا کہ حقوق العباد کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو دیکھا جو کہ تاجر تھا، دکاندار تھا، سامان بیچتا تھا، کہ اس کا جو اسکیل ہے، ترازو جس میں وہ سامان وزن کر کے ویٹ کر کے بیچتا ہے، وہ اپنے کرتے کے دامن سے اس کی دھول صاف کر رہا تھا۔ اسکیل پہ جس جگہ سامان رکھا جاتا ہے وزن کرنے کے لیے، تو اس زمانے میں تو سب کھلی ہوئی دکانیں ہوتی تھیں، آج کل کی طرح پیک اور ایئر کنڈیشن تو ہوتی نہیں تھی، تو دھول جو ہے جو اڑتی ہے تو وہ اس کے اوپر جم جاتی ہے، تو وہ اپنے کرتے کے دامن سے اس کے اوپر سے دھول صاف کر رہا تھا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ بیٹے تم یہ کیا کر رہے ہو، کیا ضرورت ہے، تم صاف کرو گے تھوڑی دیر میں پھر دھول آ جائے گی۔ تو ان کے بیٹے نے ایک جواب دیا کہ میں یہ دھول اس لیے صاف کر رہا ہوں تاکہ جب میں مسلمانوں کے لیے ان کے سامان کا وزن کروں تو اس دھول کا وزن اس میں شامل نہ ہو۔ کیونکہ دھول کا چاہے کتنا بھی معمولی ہو وزن، مگر بہرحال وزن ہے، اور میں سامان بیچ رہا ہوں، دھول نہیں بیچ رہا ہوں، اس لیے میں اس کو اہتمام سے بار بار صاف کرتا ہوں تاکہ صرف سامان کا وزن ہو، اس پہ جو دھول آ گئی ہے اس کا وزن نہ ہو۔ ڈسٹ، دھول یعنی ڈسٹ۔ تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کی یہ بات سن کے رونے لگے، اور انہوں نے فرمایا کہ بیٹا تمہارا یہ عمل میرے نزدیک 2 مرتبہ حج کرنے اور 20 مرتبہ عمرہ کرنے سے افضل ہے، کیونکہ یہ جو عمل ہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حج اور عمرے کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ حقوق العباد کی اتنی اہمیت ہے اس دین کے اندر کہ جو دھول صاف کر رہا ہے اپنے اسکیل سے، ترازو سے، کہ وزن میں کہیں اس کا وزن شامل نہ ہو جائے، تو یہ عمل انہوں نے کہا میرے نزدیک 2 مرتبہ حج کرنے اور 20 مرتبہ عمرہ کرنے سے افضل ہے۔ تو بہرکیف ہم اگر اپنے دین میں غور کریں تو ہمارے دین میں حقوق العباد کی غیر معمولی اہمیت ہے، اور حقوق العباد ہی کی کوتاہیوں میں سے ایک بہت بڑی کوتاہی وہ غیبت ہے، جس پر ہم 2 ہفتوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج میں غیبت کی 2 شکلوں کو بیان کروں گا، اور پھر آخر میں اب تک جو ہم غیبت کر چکے ہیں ان کے وبال سے ہم کیسے بچیں، انشاءاللہ اس پر ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ جس طرح اپنی مجلس کے اندر دوسروں کی برائی کرنا، ان پر منفی کمنٹس کرنا، یا کوئی بھی ایسی بات ان کے بارے میں نقل کرنا جو ان کے لیے تکلیف دہ ہو، یہ غیبت ہے۔ اسی طرح کسی کی نقل اتارنا، ایسی نقل اتارنا جو عیب کے دائرے میں آتی ہے۔ آپ اپنی مجلس میں بیٹھ کر 4 لوگوں کے سامنے کسی کے بولنے کی نقل اتار رہے ہیں، یا کسی کے چلنے کی نقل اتار رہے ہیں، اور سب لوگ اس پہ ٹھٹا لگا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، تو یہ بھی غیبت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ آیا، جو کہ وہ بھی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ تو حضرت عائشہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قد جو تھا وہ پست تھا، کم تھا، وہ چھوٹے قد کی تھی۔
تو جب ان کا تذکرہ آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اشارتاً اس طرح اشارہ کر دیا، یعنی کہ صفیہ یعنی چھوٹے قد والی، زبان سے ان کو ٹھگنی نہیں کہا، صرف اشارہ کیا ان کے چھوٹے قد کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسی حرکت کی ہے کہ اگر اس کی بدبو کو، اس عمل کی بدبو کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر بدبودار ہو جائے، اور یہ عمل اتنا زہریلا ہے کہ اگر اس کے زہر کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو سارا سمندر زہریلا ہو جائے، سارے سمندر کا پانی زہر بن جائے۔ تو معلوم ہوا کسی کی ایسی نقل اتارنا جس سے مذاق اڑتا ہے، جو عیب اور برائی کے دائرے میں آتا ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ ہاں اگر کسی کی ایسی نقل ہے جو عیب کے دائرے میں نہیں آتی بلکہ خوبی اور اچھائی سمجھی جاتی ہے، جیسے دنیا کے اندر بہت سے حفاظ کرام ائمہ حرمین کی نقل کرتے ہیں، شیخ سدیس کی تلاوت کو کاپی کرتے ہیں، شیخ شریم اور دیگر ائمہ حرمین کی نقل اتارتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ نقل ایسی ہے کہ اگر ان کو پتہ چلے گا تو ان کو خوشی ہوگی کہ لوگ میری تلاوت کی اور میرے انداز کی قدر کر رہے ہیں، اس کی کاپی کر رہے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو مولانا طارق جمیل صاحب کی نقل اتارتے ہیں، ان کا جو انداز ہے تقریر کرنے کا، لوگ اس کو کاپی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ چیز بھی ایسی نہیں ہے جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ ان کو جب معلوم ہوتا ہوگا کہ فلاں میری نقل اتار رہا ہے، میری کاپی کر رہا ہے، تو ان کو اس سے خوشی ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو ہے ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ ناجائز اور حرام تو وہ صورت ہے جس میں کسی کی ایسی نقل اتاری جائے کہ جس سے اس کا مذاق اڑے اور لوگ جو ہے ٹھٹا لگائیں اور اس کی جو ہے دل شکنی ہو، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور اسی طرح غیبت کی ایک بھیانک ترین شکل وہ ہے چغلی۔ ہم اردو میں کہتے ہیں چغلی، یعنی کسی کی شکایت لگانا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ایک تو کسی کی آپ برائی نقل کرتے ہیں جو کہ غیبت ہے، اس کے علاوہ مزید آپ کا جو مقصد ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچانا۔ آپ کسی طالب علم کی شکایت اس کے استاد سے لگا رہے ہیں تاکہ استاد اس کے خلاف ایکشن لے، اسے مارے، تو یہ ڈبل گناہ ہے۔ ایک تو آپ اس کی برائی کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی جگہ برائی کر رہے ہیں جہاں برائی کرنے سے اس کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں اور آپ اپنے ساتھیوں کی باتیں اپنے باس سے جا کے لگا رہے ہیں، مدیر سے لگا رہے ہیں، تاکہ مدیر جو ہے ان کے خلاف ایکشن لے، ان کو نکال دے، یا ان کی سیلری کم کر دے، یا ان کی ترقی روک دے۔ تو کسی ایسی جگہ غیبت کرنا جہاں سے پھر نقصان کا بھی اندیشہ ہو، اسے کہتے ہیں چغلی کھانا۔ یہ ڈبل گناہ ہے۔ ایک تو آپ غیبت تو ہے ہی اس کے اندر، ساتھ میں بدخواہی بھی ہے کہ آپ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بخاری شریف میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور، چغلی کھانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح قرآن پاک کے اندر چغلی کو کافروں کی صفت قرار دیا گیا، ہمازٍ مشاء بنمیم۔ اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں دیکھا 2 قبریں ہیں۔ آپ نے وہاں رک کے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔
عذاب قبر جو ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اتنا خطرناک ہوتا ہے عذاب قبر کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر کی چیخیں اگر تم لوگ سن لو تو تم لوگ زندہ نہ رہو، دنیا کا کوئی کام نہ کر سکو. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے عذاب قبر کی آوازوں کو اور چیخوں کو ہم سے چھپا لیا، ورنہ زمین کے اوپر ہمارا رہنا مشکل ہو جائے. ایسی دل دہلانے والی چیخوں کی آوازیں ہوتی ہیں جب قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. اسی لیے سلف صالحین بہت اہتمام سے دعا کرتے تھے وَقِنَا عَذَابَ الْقَبْرِ، اے اللہ عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرما. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر قبر کے حال کو منکشف کیا اور انہوں نے بتایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ پتہ ہے کہ ان دونوں کو کیوں عذاب ہو رہا ہے. ان دونوں کو عذاب ایسے کاموں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جن سے بچنا بہت آسان تھا، مگر انہوں نے اس سے بچنے کی فکر نہیں کی. فرمایا ایک کو تو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، لہذا پیشاب سے اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے. علماء کرام نے فرمایا کہ جو اس میں احتیاط نہیں کرتے ان کو قبر میں عذاب دیا جائے گا. اور دوسرے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا ان میں وہ شخص ہے جو چغلی کھاتا تھا، لوگوں کی ادھر سے ادھر لگاتا تھا، شکایت کرتا تھا تاکہ اس کو نقصان پہنچے. تو یہ بھی غیبت کی ایک بدترین شکل ہے جس کا گناہ جو ہے ڈبل ہے. غیبت کا بھی گناہ ہے اور تکلیف پہنچانے کا بھی گناہ ہے. اب ہم آخر میں غیبت سے کے وبال سے ہم کیسے بچیں اس موضوع پر بات کر لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے غیبت کی، کسی کی، اپنی مجلس میں برائی کی، تو دو صورتیں ہیں. یا تو ہمارے اس غیبت کرنے کا علم اس کو ہو جائے گا جس کی غیبت کی ہے، یا اس کو علم نہیں ہوگا. اگر اس کو علم ہو گیا، جیسا کہ بہت کم ہوتا ہے، تو اب آپ کو اس کے پاس جا کر اس سے معافی مانگنی چاہیے. اور اگر اس کو علم نہیں ہوا، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے کہ اس کو پتہ چلا ہو، تو اب یہ جو آپ غیبت کر چکے ہیں اس کے وبال سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے بھی خوب استغفار کریں اور اس بھائی کے لیے بھی خوب استغفار کریں. اس کے لیے خوب استغفار کریں جی لگا کے دل سے، اور اس کی ترقی کے لیے خوب اللہ سے دعائیں کریں، اور اپنے لیے بھی توبہ استغفار کر لیں کیونکہ آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے آپ نے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اتنے لوگوں کی اب تک غیبت کی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کس کس کی غیبت کی ہے، اور کس غیبت کا علم ہمارے اس بھائی کو پتہ چلا ہے، تو ان تمام غیبتوں کا ہم کیا کریں. تو اس کے بارے میں بھی علماء کرام نے یہی فرمایا کہ ہم جو ہے ان تمام لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کریں اور اپنے لیے بھی توبہ اور استغفار کریں. باقاعدہ صلاۃ التوبہ پڑھ پڑھ کر ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کریں، ان کی ترقی کی دعا کریں. اے اللہ تو ان کا بیڑا پار فرما دے، اے اللہ تو ان کے لیے ترقی کے دروازے کھول دے، ہر قسم کے شرور سے، فتن سے ان کو بچا لے. ظاہر ہے کہ ہم غیبت جن لوگوں کی کرتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم پسند نہیں کرتے. اب ان کے لیے اتنی بڑی بڑی دعا کرنا یہ تو ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے، یہ تو نفس کے اوپر بہت بھاری ہے. ان کے لیے جب ہم دعائیں کریں گے دونوں جہان میں کامیابی کی، تو ہمارے دل پہ آرے چلیں گے،
تو ہمیں اپنے دل پر یہ آرے چلانے ہیں اور نفس پر اس بوجھ کو ڈالنا ہے، کیونکہ جس نفس نے ہمیں غیبت پر مجبور کر کے ہماری آخرت کو خطرے میں ڈالا ہے، ہمیں اس نفس کی رعایت نہیں کرنی ہے۔ لہذا خوب ان کے لیے دعائیں کریں اور اپنے لیے بھی توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اب تک زندگی میں جتنی ہم سے غیبت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے وبال سے، اس کے گناہ سے، اس کے اخروی نقصان سے ہم سب کو بچا لیں گے۔ اور جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہو گیا متعین طور پر کہ فلاں کی میں نے جو برائی کی تھی اس کو پتہ لگ گیا ہے، تو آپ اس میں بھی آپ کا نفس جو ہے وہ آپ کو روکے گا، لیکن آپ نفس کی رعایت مت کیجئے، آپ اس کے پاس جائیے اور جا کر اس سے جو ہے معافی مانگیے۔ اور یہ چند باتیں تھیں جو غیبت کے متعلق عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو زبان کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ کہنے کو ایک معمولی سی چیز ہے، مگر اس کے بارے میں علماء نے کہا جرمہ جرم صغیر جرمہ جرم کبیر، کہ زبان کا جسم تو بہت چھوٹا سا ہے، لیکن جرم جو ہوتے ہیں زبان سے وہ بہت بڑے بڑے جرم ہوتے ہیں۔ آج صرف اس غیبت کی وجہ سے خاندانوں کے اندر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، بھائی بھائی سے بدگمان ہیں، باپ بیٹے سے بدگمان ہیں، بیوی شوہر سے بدگمان ہیں۔ یہ صرف اس زبان کے کرتوت ہیں، اور یہ سارا فساد اور معاشرے کا سارا بگاڑ جو ہے اس کا سبب یہ غیبت ہے۔ لہذا ہم اس بات کی عادت ڈالیں کہ جب بھی ہم یہ منہ کھولیں تو اپنی زبان سے صرف اور صرف خیر کی بات کریں، شر کے لیے اس زبان کو استعمال ہی نہ کریں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو واقعتاً اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو چاہیے کہ یا تو خیر کی بات منہ سے نکالے او لیصمت، ورنہ خاموش رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، جزاک اللہ خیر۔ ابھی ہم لوگ دعا کی طرف بڑھیں گے۔